اور کہا سنو ہمارے درمیان ایک شخص پیدا ہوا ہے جس نے ہمارے بتوں کی ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، ہمارے باپ داداؤں کے دین سے بیزار ہو گیا ہے، ہم نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا لیکن اس کو سمجھاتے سمجھاتے ہم عاجز آ گئے، وہ نہیں مانتا، کوئی اس کی باتیں سن لیتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ تم ایک معزز آدمی ہو، تمہارے حکم پر لوگ عمل کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں میں تم سے مشورے لیتے ہیں اور تمہارے مشورے کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تم اگر اس کی باتیں سن لو گے تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم بھی نہ بھٹک جاؤ، اور اگر تم بھٹک گئے تو تمہارے علاقے کا سارا نظم و نسق بھٹک جائے گا، تمہاری پوری قوم پورا قبیلہ بھٹک جائے گا، اس لیے ہم آگاہ کرتے ہیں اور یہ لو روئی، یہ ہم روئی آپ کو دیتے ہیں جب آپ کعبے کا طواف کرنے جائیں اور اتفاق سے وہ شخص آپ کو وہاں مل جائے تو وہ جسے وہ اللہ کا کلام کہتا ہے اس کی زور سے تلاوت کرے، اور اس وقت اگر تمہیں لگے کہ اس کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے گی تو یہ روئی اپنے کانوں میں لگا لینا تاکہ اس کی آواز آپ کے کانوں میں نہ آئے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی نے یہی طریقہ اختیار کیا، روئی لی، کانوں میں لگائی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، دیکھ تو لیا تھا ایک کونے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ پہلے ہی لوگوں نے ذہن سازی کر دی تھی نا، برین واش کر دیا تھا، اس لیے کانوں میں روئی لگائی، طواف کیا، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، آخرکار طواف کرتے کرتے ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں مصطفیٰ کی آواز کو کانوں کی روئی نہیں روک سکی، اور کہیں سے وہ شیریں تکلم طفیل بن عمرو دوسی کے کان میں پہنچ ہی گیا۔ جیسے ہی کان میں مصطفیٰ کی آواز، مصطفیٰ کی زبان اور اللہ کا کلام طفیل کے کان میں پہنچا، کان سے بات دل میں رچ گئی، دل میں بس گئی۔ سمجھدار آدمی تھے، سوچا کہ یار لوگ مجھ سے مشورے لیتے ہیں، میری بات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے سکھ دکھ میں میری باتوں پر عمل کرتے ہیں، میں بڑے قبیلے کا سردار ہوں، ایک پورے علاقے میں میری عزت ہے، شہرت ہے، یہ لوگ جنہوں نے مجھ سے ان کی برائی کی ہے اس شخصیت کی، ہو سکتا ہے ان کی آپس میں کچھ رنجشیں ہوں، میں کیوں اس رنجش کا شکار بنوں، لہٰذا میں سن کے دیکھتا ہوں، صحیح ہوگی تو صحیح غلط کا فیصلہ تو میں بھی کرنا جانتا ہوں، اگر صحیح ہوگی تو ماننے میں کیا حرج ہے، اور بری ہوگی تو انکار کر دوں گا، کوئی زبردستی تو نہیں منوا لیں گے۔ کانوں سے روئی نکال دی، بہت دیر تک تلاوت قرآن کریم سنتا رہا، سمجھدار آدمی تھا، تلاوت قرآن کریم سن کر کے سمجھ گیا کہ شاعروں کا کلام ایسا نہیں ہوتا، اس کلام کی تو لذت ہی الگ ہے۔ مصطفیٰ نے نماز ادا کی، تلاوت قرآن کریم مکمل کی، اس کے بعد آپ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب طفیل بن عمرو دوسی بھی پیچھے پیچھے مصطفیٰ کے کاشانہ رحمت میں آ گئے، دروازے پہ دستک دی، مصطفیٰ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، پوری اسٹوری سنائی اور کہا اس طرح سے لوگوں نے مجھے کان میں لگانے کے لیے روئی دی تھی، مگر آپ کی زبان سے جو کلام میں نے سنا اس نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، ذرا آپ بتائیں آپ کیا دعوت پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے بڑی نرمی کے ساتھ طفیل بن عمرو کو اسلام سمجھایا۔ جب سمجھانے والے خود مصطفیٰ ہوں تو پھر اس تبلیغ کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پھر اس تبلیغ کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جو اپنے انداز میں اسلام کی دعوت پیش کی اور چند قرآن کی آیات سنائیں، طفیل بن عمرو دوسی کا دل پگھل گیا، دامنے دل میں اسلام کے لیے فوراً جگہ کشادہ ہو گئی۔ کہا حضور ہاتھ آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے اور اپنا دیوانہ بنائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے طفیل بن عمرو دوسی کو کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد طفیل بن عمرو دوسی نے کہا حضور اب میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں جا کر کے اس دین کا پرچار کروں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں طفیل تمہیں اجازت ہے اپنے قبیلے والوں کو جا کر کے اسلام کی دعوت دو، لیکن طفیل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو قرآن کریم کی تلاوت سنائی
میرا دل پگھل گیا، میری روح نے مان لیا کہ یہ کلام دنیاوی کلام نہیں، اس میں آفاق کی وسعتیں پوشیدہ ہیں، یہ رب کا کلام ہی ہو سکتا ہے، یہ بات رب ہی کے کلام کے شایان شان ہے۔ لیکن جب میں اپنے قبیلے کو دعوت دین دوں گا اس کے لیے کوئی نشانی چاہیے یا رسول اللہ، آپ کوئی نشانی مجھے عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی کہ مولا طفیل کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی عطا فرما۔ حضرت طفیل رسول اللہ کی دعا لے کر کے، اجازت لے کر کے مکہ سے چلے گئے، اور جب اپنے قبیلے میں پہنچے، جیسے ہی قبیلے میں داخل ہوئے، حضرت طفیل نے محسوس کیا کہ ان کے ماتھے میں ایک آگ سی چمک رہی ہے۔ طفیل خود کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ماتھے میں آگ چمک رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر یہ آگ ماتھے میں چمکے گی لوگ تعجب کریں گے، میں نے دعا کی کہ مولا اس نشانی کو کہیں اور ٹرانسفر کر دے۔ کہتے ہیں اسی وقت وہ آگ، وہ نور کا شعلہ میرے ماتھے سے نکل کر میرے کوڑے کی نوک میں آ گیا، اور جب کوڑے کی نوک جلی تو لوگوں نے اس کو دیکھ کے بڑا تعجب کیا۔ کہتے ہیں میں جدھر سے گزرتا لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے، لیکن نہ کسی نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میرے والد سے علیک سلیک ہوئی، اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا، میرے والد آئے میرا حال پوچھنے، تو میں نے کہا کہ اب آپ مجھ سے الگ ہو جائیے کیونکہ میں آپ کے دین سے بیزار ہو گیا ہوں۔ والد بڑی محبت کرتے تھے طفیل سے، کہنے لگے بیٹا ایسی کیا بات ہے، اگر کوئی بات ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جناب طفیل بن عمرو نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کر دی۔